اسلام آباد سال 2004 جولائی کی ایک رات پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک پوش علاقے میں جسم فروشی کا اڈا چل رہا ہے۔ وہ چھاپا مارتے ہیں، اندر 3 مرد زیر جامہ پہنے ہوئے اور 2 خواتین نیم برہنہ حالت میں ملتی ہیں۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک کھلا اور سیدھا کیس لگتا ہے، یعنی پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بالکل، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن آج ہم جس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس چھاپے کے بعد ہونے والی قانونی کارروائی ہے۔ ہم 2005 کے وفاقی شرعی عدالت کے ایک فیصلے کو دیکھ رہے ہیں جس نے اس چھاپے کے بعد درج کی گئی FIR کو ہی ختم کر دیا، اسے کالعدم قرار دے دیا۔ یعنی یہ کیس کبھی باقاعدہ ٹرائل مطلب سماعت تک پہنچا ہی نہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز سطح پر اتنی واضح لگ رہی تھی، قانون کی نظر میں وہ اتنی سیدھی نہیں تھی۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ عدالت نے ایسا کیوں کیا، وہ کون سی قانونی باریکیاں تھیں یا ثبوتوں میں کیا کمزوریاں تھیں جن کی بنیاد پر بظاہر ایک سنگین الزام پر مبنی کیس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ یہی اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ کیس وحید اللہ حبیب بنام ریاست ہمیں قانون، ثبوت اور پولیس کے اختیارات کے درمیان پیچیدہ تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں زنا آرڈیننس 1979 اور فارنرز ایکٹ 1946 کی دفعات کے تحت FIR درج ہوئی تھی۔ آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ واقعہ ہے 5 جولائی 2004 کا۔ پولیس کو ایک مخبر سے اطلاع ملتی ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر F7-4 میں ایک گھر مکان نمبر 52B نظام الدین روڈ پر مسمہ کاؤ لیمن نامی ایک خاتون جسم فروشی کا اڈا چلا رہی ہے۔ FIR کے مطابق وہ گاہکوں کو زنا کے لیے بلاتی ہے، جس سے علاقے کے لوگ پریشان ہیں اور معاشرے پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس اطلاع پر ایک سٹی میجسٹریٹ کی نگرانی میں پولیس پارٹی نے اس گھر پر چھاپا مارا۔ موقع پر 3 مرد جو بعد میں اس کیس میں درخواست گزار بنے اور 2 خواتین کاؤ لیمن اور لائم جون کو گرفتار کیا گیا۔ FIR میں جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد زیر جامہ پہنے ہوئے تھے اور خواتین نیم برہنہ تھیں۔ تو بظاہر پولیس نے اپنا کام کیا، چھاپا مارا، گرفتاریاں کیں اور ایک سنگین کیس بنا دیا۔ لیکن جب یہ فائل عدالت پہنچی تو وکیل نے اس کیس کے دھاگے ایک ایک کر کے کھینچنا شروع کر دیے۔ بالکل، اور سب سے پہلا دھاگا تھا فارنرز ایکٹ کا الزام۔ یہ الزام اس لیے لگایا گیا تھا کیونکہ چھاپے کے وقت وہ لوگ اپنے پاسپورٹ یا ویزا پیش نہیں کر سکے تھے۔ لیکن جب معاملہ ضمانت کے لیے عدالت میں آیا تو دفاعی وکیل نے ثابت کر دیا کہ ان تمام افراد کے پاس پاکستان میں داخلے کے لیے قانونی اور درست پاسپورٹس موجود ہیں۔ یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ ایڈیشنل سیشن جج نے صرف 8 دن بعد 13 جولائی 2004 کو ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ تو کیس کا ایک ستون تو فوراً ہی گر گیا، لیکن زنا آرڈیننس کا الزام تو پھر بھی بہت سنگین تھا۔ اس کا کیا بنا؟ اس پر دفاع نے 2 بڑے اعتراضات اٹھائے۔ پہلا تو اس جگہ کی نوعیت پر تھا۔ وکیل نے کہا کہ یہ کوئی عام رہائشی گھر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک چائنیز ریسٹورنٹ اور ہیئر کٹنگ سیلون بھی تھا۔ یہ سیاق و سباق اہم ہے کیونکہ یہ وہاں لوگوں کی موجودگی کی ایک متبادل وجہ فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک بند گھر نہیں تھا جہاں اجنبی مرد اور عورتیں پائے گئے۔ اچھا، اور دوسرا اعتراض؟ یقیناً وہ ان کی لباس کی حالت پر ہوگا، یعنی محض نیم برہنہ حالت میں پایا جانا۔ یہ اخلاقی طور پر کتنا ہی برا لگے، کیا قانون کی نظر میں یہ خود ایک جرم ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس پورے کیس کا نچوڑ ہے۔ قانون جذبات یا عوامی رائے پر نہیں چلتا، وہ ٹھوس شواہد مانگتا ہے۔ اس کیس میں ہم بار بار دیکھیں گے کہ قانون کس طرح شبہ اور ثبوت کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ وکیل نے عدالت میں یہی نقطہ اٹھایا کہ FIR میں صرف لباس کی حالت کا ذکر ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کسی جنسی فعل میں ملوث تھے۔ نہ ان کے جسم پر کوئی نشانات تھے، نہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب پائے گئے۔ تو صرف شبہے کی بنیاد پر اتنا سنگین الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن پولیس نے چھاپا تو مارا تھا، کچھ تو دیکھا ہوگا۔ یہیں پر دفاع نے ایک اور بہت تکنیکی لیکن اہم قانونی نقطہ اٹھایا۔ ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 103 کی خلاف ورزی کا۔ ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ اور اہم ہے۔ یہ قانون پولیس پر ایک پابندی لگاتا ہے
دفعہ 103 کہتی ہے کہ جب بھی پولیس کسی بند جگہ کی تلاشی لے گی یا چھاپا مارے گی تو وہ اس علاقے کے 2 معزز اور آزاد شہریوں کو بطور گواہ اپنے ساتھ شامل کرے گی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ پولیس پر کوئی الزام نہ لگے اور کارروائی شفاف رہے۔ اس کیس میں پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ایک منٹ، چھاپا تو میجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ کیا ایک میجسٹریٹ کی موجودگی 2 مقامی گواہوں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ مجسٹریٹ کی موجودگی کارروائی کو قانونی حیثیت دیتی ہے، لیکن وہ دفعہ 103 کے تقاضے کو ختم نہیں کرتی۔ مقامی گواہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ پولیس نے وہاں کیا دیکھا اور کیا برآمد کیا۔ ان کی عدم موجودگی نے چھاپے کی پوری کارروائی کی قانونی حیثیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دفاع کا موقف یہ تھا کہ فارنرز ایکٹ کا کیس نہیں بنتا، جگہ کمرشل تھی، جسم فروشی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور چھاپے کا طریقہ کار بھی قانونی طور پر ناقص تھا۔ یعنی ایف آئی آر میں جو کچھ لکھا ہے، اگر اسے سچ بھی مان لیا جائے تب بھی اس سے کوئی قابل دستاندازی جرم یعنی کوگنیزیبل آفینس بنتا ہی نہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد کیس میں وہ موڑ آیا جو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور جس نے اس کیس کا فیصلہ ہی کر دیا۔ یعنی ریاست یا استغاثہ کا کردار۔ مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے دفاع کے دلائل کی بھرپور مخالفت کی ہوگی۔ آپ ایسا ہی سوچیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ عدالت میں ریاست کی نمائندگی کرنے والے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کچھ ایسے اعترافات کیے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ تفتیش میں تاخیر تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا استغاثہ نے کیس کی کمزوری کو بھی تسلیم کیا؟ یہ تو بہت غیر معمولی بات لگتی ہے۔ یہ غیر معمولی ہی نہیں بلکہ حیران کن تھا۔ جب عدالت نے ان سے تفتیش کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایف آئی آر درج ہوئے 7 مہینے گزر چکے ہیں۔ جولائی 2004 سے فروری 2005 آ گیا ہے، لیکن پولیس نے ابھی تک چالان عدالت میں پیش نہیں کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ تفتیش میں کوئی جان نہیں ہے۔ 7 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو کچھ بھی نیا نہیں ملا؟ یہی بات اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے واضح طور پر کہی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے جو بھی ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ ایف آئی آر میں لکھی گئی باتوں سے زیادہ کچھ ثابت نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں جو کہانی پہلے دن تھی وہی 7 مہینے بعد بھی تھی۔ تفتیش سے کوئی نیا گواہ، کوئی مالی لین دین کا ثبوت، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو الزامات کو مضبوط کر سکے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب عدالت نے ان سے براہ راست سوال پوچھا۔ جی، عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا صرف زیر جامہ اور نیم برہنہ حالت میں پائے جانے پر زنا آرڈیننس کے تحت کوئی جرم بنتا ہے؟ اور ان کا جواب تھا نہیں۔ انہوں نے صاف صاف تسلیم کیا کہ ان کی نظر میں ایف آئی آر میں درج حقائق کی بنیاد پر کوئی قابل دستاندازی جرم نہیں بنتا۔ یہ ریاست کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ یہ کہنے کے مترادف تھا کہ جناب ہمارے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ واو، یعنی ریاست کے اپنے وکیل نے ہی اپنے کیس کو ختم کر دیا۔ اس اعتراف کے بعد تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اب عدالت کے پاس دفاع کے مضبوط دلائل بھی تھے اور ریاست کا اعتراف بھی۔ اس بنیاد پر عدالت نے اپنے فیصلے کی بنیاد کچھ اہم قانونی اصولوں اور پرانے کیسز کے حوالوں پر رکھی۔ یہ اہم ہے، یعنی عدالت نے صرف اس کیس کے حقائق پر ہی نہیں بلکہ قانون کے وسیع تر اصولوں پر بھی بات کی۔ جی، عدالت نے سب سے پہلے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کا حوالہ دیا، جو ایف آئی آر درج کرنے سے متعلق ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے تحت پولیس صرف اس اطلاع پر ایف آئی آر درج کرنے کی پابند ہے جس سے کسی قابل دستاندازی جرم کا ارتکاب ظاہر ہوتا ہو۔ اگر اطلاع کسی ایسے فعل کی ہے جو قانوناً جرم نہیں، چاہے وہ معاشرتی طور پر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، تو اسے ایف آئی آر کے بجائے صرف تھانے کے روزنامچے یعنی روزانہ کے واقعات کی ڈائری میں درج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اطلاع پر پرچہ کاٹنا ضروری نہیں۔ پولیس کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اطلاع میں کسی قانونی جرم کا ذکر ہے یا نہیں۔ بالکل، اور اس اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے عدالت نے کچھ پرانے فیصلوں کی مثالیں دیں۔ ایک بہت دلچسپ مثال 1988 کے محمد سلیم کیس کی تھی۔ اس کیس میں ایک مرد اور عورت کو ایک گھر میں بوسو کنار اور گلے ملتے ہوئے پایا گیا تھا۔ ان پر زنا بالجبر کی کوشش کا الزام لگایا گیا۔ لیکن کیا یہ کوشش کے زمرے میں نہیں آتا؟ عام فہم تو یہی کہتی ہے۔ لیکن قانون عام فہم سے زیادہ ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔
عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ فعل زنا کرنے کی نیت تو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن قانون صرف نیت کی سزا نہیں دیتا۔ بوس و کنار کرنا بذات خود زنا یا زنا کی کوشش کے قانونی زمرے میں نہیں آتا۔ کوشش کے لیے کوئی عملی قدم ضروری ہے، جیسے کپڑے اتارنا یا زبردستی کرنا۔ تو یہاں پر نیت اور عمل میں ایک بہت باریک لیکن اہم قانونی فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ اسی طرح 1985 کے مسمات سکھاں کیس کا حوالہ دیا گیا۔ اس کیس میں تو میڈیکل رپورٹ یعنی ویجائنل سویبز کی رپورٹ مثبت آئی تھی، جس سے جنسی تعلق کا اندیا ملتا تھا۔ اس کے باوجود زنا کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ عدالت نے کہا کہ زنا کے جرم کے لیے قانوناً دخول یعنی پینیٹریشن کا ثبوت لازمی ہے۔ عدالت نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ بوسو کنار کرنا، گلے ملنا یا ایک ہی بستر پر لیٹنا، چاہے معاشرتی طور پر کتنا ہی قابل اعتراض کیوں نہ ہو، قانوناً زنا نہیں کہلا سکتا جب تک دخول کا ثبوت نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حدود قوانین میں ثبوت کا معیار انتہائی سخت رکھا گیا ہے۔ عدالت بار بار اس اصول پر زور دے رہی تھی کہ اخلاقی طور پر غلط لگنے والی ہر حرکت قانونی طور پر جرم نہیں ہوتی۔ قانون کو جذبات یا اخلاقیات پر نہیں بلکہ ٹھوس اور مخصوص ثبوتوں پر چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور ان تمام اصولوں اور مثالوں کی روشنی میں عدالت اپنے حتمی فیصلے پر پہنچی۔ تو ان تمام دلائل، ریاستی وکیل کے اعترافات اور قانونی نظائر کو سامنے رکھتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت نے آخرکار کیا فیصلہ سنایا؟ فیصلہ بہت واضح تھا۔ اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں درج کی گئی FIR نمبر 155 کو کالعدم قرار دے دیا گیا، یعنی کیس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اور عدالت نے صرف فیصلہ نہیں سنایا بلکہ اس کی وجوہات بھی بیان کیں تاکہ یہ مستقبل کے لیے ایک مثال بن سکے۔ تو جب عدالت نے ان تمام کمزوریوں کو ایک جگہ جمع کیا تو کون سا نقطہ تھا جو استغاثہ کے کیس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا؟ میرے خیال میں 2 نکات سب سے اہم تھے۔ پہلا تو وہی بنیادی نقطہ کہ FIR میں لکھی گئی بات قانوناً جرم بنتی ہی نہیں تھی، اور دوسرا جو اس کو مزید مضبوط کرتا ہے وہ تھا ثبوتوں کا مکمل فقدان۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 5 بنیادی وجوہات کو منظم انداز میں بیان کیا۔ وہ کیا تھیں؟ پہلی وجہ وہی تھی جس پر ہم نے بات کی، علاقے کا کوئی عوامی گواہ شامل نہیں کیا گیا جو تصدیق کرتا کہ یہ گھر واقعی جسم فروشی کا اڈہ تھا۔ مخبر کی اطلاع اپنی جگہ، لیکن اس کی تصدیق کے لیے مقامی گواہی ضروری تھی جو موجود نہیں تھی۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ مرکزی ملزمہ کاؤ لیمن کے قبضے سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی۔ اگر یہ جسم فروشی کا اڈہ ہوتا تو پیسوں کا لین دین ایک کلیدی ثبوت ہوتا۔ اس کی عدم موجودگی نے کیس کو بہت کمزور کر دیا۔ یہ دونوں باتیں تو طریقہ کار اور ثبوت سے متعلق ہو گئیں۔ باقی وجوہات کیا تھیں؟ تیسری وجہ تفتیش کی مکمل ناکامی تھی۔ پولیس 7 ماہ میں کوئی ایک بھی نیا ثبوت سامنے نہیں لا سکی جو FIR کے الزامات کو مضبوط کر سکے۔ کیس جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ چوتھی اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ FIR میں درج الزامات بذات خود کوئی قابل دست اندازی جرم تشکیل نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بحث کی، محض نیم برہنہ حالت میں پایا جانا بغیر کسی اور ثبوت کے زنا آرڈیننس کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اور آخر میں وہ تاخیر جس کا ذکر ریاستی وکیل نے خود بھی کیا تھا۔ بالکل۔ 5ویں وجہ چالان جمع کرانے میں غیر معمولی تاخیر تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس مقدمے کو مزید جاری رکھنا وقت کا ضیاع اور ایک بے فائدہ مشق یعنی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس FIR کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم نے چند بہت اہم باتیں سیکھیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ شعبہ اور قانونی جرم میں ایک واضح فرق ہے۔ جو چیز بظاہر مشکوک لگے ضروری نہیں کہ وہ قانون کی کتاب میں جرم بھی ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پولیس کی کارروائی میں قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کتنا ضروری ہے۔ جیسے اس کیس میں آزاد گواہوں کی عدم موجودگی نے پورے چھاپے کی قانونی حیثیت کو مشکوک بنا دیا۔ یہ صرف تکنیکی نکات نہیں ہیں، یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور پولیس کے اختیارات کو محدود رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور تیسری بات جو حدود قوانین کے حوالے سے خاص طور پر اہم ہے وہ یہ کہ ان قوانین کے تحت جرائم کو ثابت کرنے کے لیے قانون کا معیار بہت سخت اور بہت مخصوص ہے۔
قانون صرف ٹھوس شواہد کو مانتا ہے، کیا سارائیوں یا اخلاقی اندازوں کو نہیں۔ بالکل، اور یہ فیصلہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ان معاشروں میں جہاں کچھ اعمال کو اخلاقی طور پر سخت ناپسند کیا جاتا ہے لیکن وہ جرم کے قانونی معیار پر پورے نہیں اترتے، وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، یعنی کیا قانون کو عوامی اخلاقیات کا آئینہ دار ہونا چاہیے یا اپنے طے شدہ اصولوں پر سختی سے قائم رہنا چاہیے؟ اعمال کو بھی جرم قرار دیا جا سکے یا پھر پولیس اور عدالتوں کو صرف ان کاموں پر سختی سے توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو قانون کی کتاب میں واضح طور پر جرم ہے، چاہے عوام کی نظر میں دیگر اعمال بھی کتنے ہی قابل اعتراض کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو قانون، اخلاقیات اور معاشرے کے باہمی تعلق پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.